فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع نرمی، الرفق۔ مکارم اخلاق میں نرمی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ نرمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں ثنائے جمیل اور اجر جزیل کا مستحق ہے۔ قال اللہ تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، سورہ الشعراء آیت 215۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے تواضع سے پیش آئیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اپنے کندھے جھکا کر رکھیں۔ یہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے، جھکنے کا حکم۔ قال اللہ تعالی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سورہ المائدہ آیت 54۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت۔ یہ خصوصیت صحابہ کرام کی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، اور سورہ الاعراف آیت 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ عفو و درگزر کو اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ قول و فعل کے ذریعے نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے، اور جب دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کو کہا جائے تو پھر آسان چیز کو اپنانا چاہیے۔ مسلمان کی پوری زندگی میں نرمی ہونی چاہیے، اس طرح لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما یعطی علی ما سواہ، رواہ المسلم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ نرمی پر جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ مسلم۔ سختی پسندیدہ امر نہیں۔ اس نرمی کا یہ مقصد نہیں کہ دین کے معاملات اور حدود الہیہ کے بارے میں بھی نرمی کی جائے، بلکہ دین کے معاملات میں جہاں سختی ہے جیسے چوری کی حد وغیرہ تو وہاں نرمی جائز ہی نہیں۔ یہ سختی حقیقت میں انسانوں کے اپنے ہی مفاد میں ہے، انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، رواہ مسلم۔ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے تو وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے یہ نرمی نکال لی جاتی ہے تو یہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ یہاں قابل غور بات کیا ہوئی؟ یہ کہ ہر شخص کو نرمی والا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنے صاحب کو زینت دار بنا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معزز اور زینت دار بنا دیتی ہے۔ سختی سے اعتراض کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنے صاحب کو عیب دار بنا دیتی ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی گناہ گار
لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اس وجہ سے اسے ڈانٹیں، ڈپٹیں اور ملامت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب والی جگہ پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تمہیں تو صرف آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ بخاری۔ اس واقعہ میں داعیان حق یعنی دین کے داعی کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ نرمی اور حکمت سے دین کی دعوت پیش کریں اور برائی کو ہر ممکن حد تک دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین اسلام سختی کو پسند نہیں کرتا، بالخصوص دعوت کے میدان میں تو حکمت اور موعظہ حسنہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا ولا تنفروا، آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ متفق علیہ۔ فقہ الحدیث۔ مومن پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کرے اور اس انداز سے دین کی دعوت پیش کرے کہ لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے اور اسلام پر عمل کرنے میں ترغیب پیدا ہو، اور اس انداز تبلیغ سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر وسعت رحمت کا بیان کہ اس نے ان کے لیے دین حنیف اور آسان شریعت عطا فرمائی، اور اس دین کے داعیان کو بھی تعلیم فرمائی کہ وہ بھی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس دعوت کو پیش کریں، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں کہ داعی دین کی بنیادی اصولوں سے منحرف ہو کر حکمت کا شکار ہو جائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ رواہ احمد۔ الرفق نرمی اچھے اخلاق، اچھی عادات کا نام ہے، اچھے مزاج کا نام ہے، اچھی گفتگو کا نام ہے، اور اچھی عادات میں سے سب سے ابتدائی چیز اور اچھی چیز نرمی ہے۔ نرمی کے لیے عربی میں لفظ الرفق استعمال ہوتا ہے۔ رفقہ کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو فائدہ دینا۔ رافقہ کہتے ہیں لطف و مہربانی کو، بہتر سلوک کو۔ جنت کو بھی قرآن پاک میں مرتفق کہا گیا ہے اور جہنم کو بھی مرتفق کہا گیا ہے، تو جنت حسنت مرتفقہ ہے اور جہنم ساعت مرتفقہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ، بہترین جگہ، جنت کا عام مزاج، جنت کی عام فضا جو ہے اس میں کیا چیز غالب ہوگی؟ نرمی۔ تو دنیا میں بھی جن لوگوں میں یا جن گھرانوں میں نرمی ہوتی ہے تو وہاں کی فضا جنت کی طرح ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی جنت بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کے معاملات نرمی پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے، ان کی دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث میں مومن کی مثال پودے سے دی گئی ہے۔ یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ مومن کی مثال ایک ایسے پودے سے دی گئی ہے کہ جسے ہوا کا جھونکا گرا دیتا ہے اور دوسرا جھونکا اسے اٹھا دیتا ہے۔ کبھی غور کریں کہ آندھی اور طوفان میں کون سے پودے کھڑے رہتے ہیں جن میں لچک ہوتی ہے، جن میں نرمی ہوتی ہے،
تیز ہوائیں انہیں جھکا تو دیتی ہیں مگر جوں ہی طوفان تھمتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے نرم ہوں تو لوگوں کی بد اخلاقی، بد مزاجی کا سامنا تحمل مزاجی سے کر لیتے ہیں، اسے سہ جاتے ہیں۔ پھر جب حالات نارمل ہوتے ہیں، بدتمیزی کا طوفان گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال ایک زرعی پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں، کیونکہ موسموں کا تغیر تو ہونا ہی ہوتا ہے، کبھی مشرقی ہوا تو کبھی مغربی ہوا۔ حالات زندگی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں نرمی گرمی تو ہوتی ہی رہتی ہے جنہیں آپ اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو ان حالات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، اپنے رویوں کو صورتحال کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ لچک اور نرمی پیدا کر کے ہم بہترین طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی، اکڑ ایمان کے منافی ہوتی ہے، اکڑ انسان کو توڑ دیتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ ساتھ سختی اور ضد بھی رکھی ہے، لیکن یہ صرف عقیدے کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہو یا رب اور انسان کا معاملہ ہو تو وہاں انسان کو اپنے عقیدے پر ڈٹے رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے۔ اس معاملے میں اصولی زندگی گزارنے کا حکم ہے، لیکن اس کے برعکس جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو پھر اس میں لچک ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، حالات کے مطابق جائز تبدیلی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ لچک کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اپنے دین میں، دین کے فرائض میں، ان کی ادائیگی میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذاتی عبادات، نوافل، صدقہ و خیرات کرنے میں بھی اصولوں پر قائم رہیں، جمے رہیں، خود کو ڈھیل نہ دیجیے۔ اس معاملے میں کوئی لچک نہیں، اس معاملے میں انسان کو ایک مضبوط عمارت کی مانند ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کے ساتھ معاملات میں نرمی۔ اسلام ایسا دین ہے جس کا مدار آسانی و سہولت پر ہے۔ اسلام تنگی، تکلیف اور حرج کو دور کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ الاعراف میں فرمایا گیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گردنوں سے جہالت و گمراہی کے طوق اتارتا ہے اور ان کے بوجھ دور کرتا ہے۔ معصیت اور گناہ سے دوری اختیار کرنی چاہیے، خواہ وہ خواہش نفس کے موافق ہی کیوں نہ ہو یا انسان اس میں مصلحت سمجھتا ہو۔ جان لیجیے ہر قسم کی خیر اور بھلائی نیکی میں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو دوزخ پر حرام ہے یا جس پر دوزخ حرام ہے؟ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، تواضع اختیار کرنے والا، احسن انداز میں معاملات کرنے والا اور نرم مزاج ہے۔ ترمذی۔ لوگوں کے قریب ہونے سے مراد وہ اپنے اخلاق و عادات اور ہمدردی و غم گساری کی صفات و خصائل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اور ان کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ مکارم اخلاق کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا دین ہمیں بہترین سے بہترین درجے پر جا کر کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ البقرہ 112۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ جھکا دے اللہ کے سامنے، بے شک اس کا رب اسے پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ اداسی۔ قرآن ویسے تو سارے جہان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے فائدہ اصل میں
چونکہ محسنین اور مومنین ہی اٹھاتے ہیں۔ یہ نیکوکاروں کی صفات ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھا انداز اپناؤ، چھری تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو راحت دو۔ جانور کو اچھے انداز میں ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت چھری تیز ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے بکری کو لٹا کر اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی چھری تیز کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اسے 2 موتوں سے دوچار کرنا چاہتے ہو؟ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے سامنے کوئی اور جانور نہیں ہونا چاہیے تاکہ انہیں نفسیاتی اور ذہنی تکلیف نہ ہو۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا ضروری قرار دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو احسن انداز اختیار کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے کوئی ایک اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ اچھی طرح قتل کرنے سے مراد موذی جانور کا قتل ہے یا قصاص میں کسی کا قتل کرنا یا پھر میدان جنگ یعنی جہاد میں دشمن کو قتل کرنا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اعتدال اور احسان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایذا دے دے کر مارنا، ایک ایک عضو کو کاٹنا یا مسلح کرنا، یہ تمام صورتیں اسلام میں منع ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار کیا، بشرط یہ کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے زیادہ دور ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو کبھی آپ نے معاف نہیں فرمایا، اسے سزا ضرور دیتے۔ یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے عہد مبارک میں شرعی حدود نافذ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی دینی حمیت و غیرت بہت محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے یہ سوال کئی بار دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ غیظ و غضب شر کی چابی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وصیت فرمائی، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کر۔ اور جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے اس کی مدح بیان کی گئی ہے، فرمایا طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی کی مثال ہے جس کو ہوا جھکاتی اور مائل کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے اور اس کو اللہ کے سامنے جھکاتی رہتی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی جھکنے والا اور نرم خو بنا دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔